بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، سخاوت کا. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، سخاوت کا. لیا جائے گا کام تجھی سے دنیا کی امامت کا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تشریف فرما علماء کرام، آج اس مبارک جلسے میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بولنے کی توفیق بخشے. عزیز ساتھیوں، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے، اپنے نور سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر میرے دوستو، حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات گرامی، سن 7 نبی محرم کا مہینہ تھا کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، اے غیور عربو، اے غیور عربو. جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہم کو مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. میرے دوستو، ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں سے بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شعیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالا. میرے دوستو، صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے. ارے قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہکا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندی ہٹا لیں گے. میرے دوستو، وقت آگے اجازت نہیں دے رہا ہے، میں اپنی تقریر کو ہی ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ.